آپ کی دانست میں وہ کیا عوامل تھے جو ایک بالکل ایک سچویشن مکمل طور پہ بدل گئی 72 گھنٹے میں؟ پہلے فل کورٹ نے کے اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ججز کی شکایتی خط پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، اور وزیر اعظم سے ملاقات میں چیف جسٹس نے یہ اگری کیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور ایک سنگل ممبر کمیشن ہو۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کا اعلان ہوا، اور اس سے پہلے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی کوئی معذرت سامنے آتی، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آ گیا کہ نہیں، اب از خود نوٹس لیا جائے گا اور اس کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دی جائے گی۔ یہ جو سفر ہے سپریم کورٹ کا اس انتہائی اہم، اس انتہائی حساس معاملے میں، فرام دی فارمیشن آف اے سنگل کمیشن ود دا پرائم منسٹر ٹو کہ بالکل اس کو کمپلیٹلی چینج کر کے از خود نوٹس لینا، اس دوران کیا ہوا جو سپریم کورٹ مجبور ہوئی اپنی اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیے، 2 طرح کے معاملات بظاہر نظر آتے ہیں۔ پہلے تو کمیشن ایسا لگتا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے مطابق بنا ہے، مگر ایک پریشر سپریم کورٹ کے اندر سے تھا ججز کا، اور دوسرا پریشر جو ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی کا اور سیاسی جماعتوں کا تھا۔ تو عوام اپنے پریشر سے جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ درست سمت میں سفر کریں۔ یہ جو ہومیوپیتھک قسم کا کمیشن بنایا تھا اور جس کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے تھے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھے، اور اس کے ساتھ جو اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ایگزیکٹو کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی اس کو خود نگیٹ کر دیا تھا گورنمنٹ نے۔ بہرحال وہ انڈو ہو گیا، مگر سپریم کورٹ اس وقت ایک امتحان میں پڑ گئی ہے، اور یقیناً یہ ایسا امتحان ہے کہ وہ پاکستان کی اگلی تاریخ جو ہے وہ آئندہ کی تاریخ اس حوالے سے، عدالتی تاریخ اس حوالے سے لکھی جائے گی۔ اس امتحان سے آیا وہ سرخرو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو کامران مرتضیٰ صاحب اس کو ایکسپلین کیجئے کہ پاکستان کی مستقبل کی عدالتی تاریخ اس سماعت پہ، اس پروسیڈنگز پہ اور اس کے فیصلے پہ جو از خود نوٹس لیا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس حوالے سے 7 رکنی بینچ تشکیل دی، آپ نے کہا پورا عدالتی ہماری جو مستقبل ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار اس کیس پر ہوگا، ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے۔ دیکھیے، اس وقت آپ 139ویں نمبر پہ ہیں دنیا کی جوڈیشری میں، اور آپ کا یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، گو کہ اس پہ کمیشن پہلے بنا اور اب سو موٹو میں لے لیا گیا۔ یہ معاملے کو اگر آپ دوسری ہائی کورٹوں میں لے جائیں اور کانفیڈنس کے اندر بات کریں تو پریشر اور باقی ہائی کورٹوں میں، بلکہ ایون باقی اداروں میں بھی ہر جگہ پہ آتا ہے، اور اسی قسم کا آتا ہے جس طرح کی شکایت ہوئی ہے۔ دو کہ مجھے ریزرویشن ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے شکایت کی اور کنٹیمپٹ نہیں لیا، یا جس طرح سے اکٹھے ہو کے آئے، یا جو ڈیلے ہوا۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی عدالتی سو موٹو لینے کے بعد، ایک ایکشن کے بعد، تو دین جو ہے نا پھر آپ 139ویں نمبر پہ بھی نہیں رہیں گے، آپ شاید کہیں جو ہے نا آپ کہیں فگر ہی نہ کریں۔ آپ کے ہاں پہلے بھی جو ہے نا آپ کے سسٹم کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، آپ کی معیشت کے بہت سارے معاملے اس لیے ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ کے عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور اب عدالتی نظام اگر اس حد تک گر جائے کہ وہ آپ اپنے 6 ججوں کو کوئی انصاف نہ دلوا سکے، یا باقی جو لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے ان کو انصاف نہ دلوا سکے، تو پھر جو ہے نا معاملہ اچھا یہ فرمائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ بار کے سربراہ رہے ہیں، پاکستان کے بہت ہی سیزن ماشاءاللہ پریکٹیشنر ہیں لاء کے اور آئینی معاملات کے، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا خبر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دراصل صرف 6 ججز تک محدود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا بھی کہ اور اگر ہائی کورٹس کے ججز کو پوچھا جائے یا وہ بات سامنے آئے یا دوسرے اداروں میں بات آئے تو شاید یہ جو مرض یہاں پہ نظر آیا ہے یا جس کی نشاندہی کی گئی ہے یا جس کی شکایت کی گئی ہے، یہ دراصل صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ پورے پاکستان تک ہے، میں اس چیز کو خود وٹنس کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان اداروں کے سربراہوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں 2003 کی بات کرتا ہوں، 2003 میں پہلی دفعہ سینیٹر بنا تھا۔ اس وقت ایک ادارے کے سربراہ جب بھی کوئی خاص کیس لگتا تھا، اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح سے پیغام رسانی نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی ججوں کی عزت زیادہ تھی تو وہ اس میں خود تشریف لے آیا کرتے تھے، تو ان کی جو ٹانگ ایک خراب تھی، وہ جتنا بھی حلیہ بدلی کرتے تھے ان کی لنگڑاہٹ سے جو ہے نا وہ ہم پہچان لیتے تھے کہ آج فلاں صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے اس کیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن بنتا ہے ان کا۔ تو یہ 2003 کی بات ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کلیریفائی کہ یہ 2024 میں بھی یہ ہو رہا ہے، 2023 میں بھی یہ ہو رہا ہے؟
میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے شاید یہی کچھ ہوتا آیا ہے. تو گویا اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کی یہ کارروائی جو اسکو نوٹس ہے یہ اس پورے عمل کو جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی پیدائش سے یہ کام چل رہا ہے اور آج تک یہ ہو رہا ہے, اس کا رخ بدل سکتی ہے یہ کارروائی جو کہ اب سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے؟ اور اس سلسلے میں آپ کو کتنے آپ آپٹیمسٹ ہیں کہ یہ پورا رخ بدل دے اس قسم کے معاملات کی؟ کیا اتنی قوت ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے کامن صاحب, ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ناؤ اور نیور. اب اس کے بعد جو ہے ہم ڈیویشن جو ہے دستور سے برداشت شاید نہیں کر پائیں گے. اب آپ آدھا ملک پہلے دے چکے ہوئے, آپ کا باقی ملک جو ہے نا وہ آپ کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے انفیکٹ. تو جب آپ 75-76 سالوں میں آپ اس حد تک پہنچ گئے اور آپ کا ساتھی ملک جس کے پاس $600 بلین کے جو ہے نا لگ بھگ ریزروز پڑے ہوئے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اور ان کے نظام میں جوہری فرق کیا ہے. اگر آپ اپنے ملک کے قانون کے مطابق چلتے, جو بھی قانون آپ نے بنا دیا ہے تو اس کے مطابق چلتے, جو بھی دستور آپ کے یہاں ہیں اس کے مطابق چلتے, تو شاید آپ کا ملک ان سے بہت آگے ہوتا. اس ملک کا نقص, اس ملک کی بیماری صرف دستور کے اوپر عمل نہ کرنے میں. تو یہ فرمائیے گا کہ آئیڈیلی یہ جو غیر معمولی کیس, تاریخی کیس, بدھ کو جب اس کی سماعت شروع ہو تو یہ 7 رکنی بینچ اس کو پروسیڈ کیسے کرے گی, اس کی پروسیڈنگز کیسے شروع ہوں گی؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تو کمپلیننٹ جو ہیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ایک طرح سے سوائے 2 ججز کو چھوڑا جائے تو 6 ججز ہیں. تو آپ کے خیال میں آئیڈیلی اس کی پروسیڈنگز کیسے آگے بڑھیں گی؟ دیکھیے اس خط کو بنیاد بنا کے, اور میرا خیال ہے وکلا تنظیموں کو اور ایون اگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی اگر اس میں جو ہے نا کنسائزلی جو ہے نا اس میں اگر وہ آ کے اپنی انپٹ دینا چاہیں تو وہ دیں, یا اور کوئی ایسی جو تنظیمیں جو آپ کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, یا جہاں پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی اس قانونی معاملے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ آگے بڑھیں. مگر اس سے پہلے ایک جانب تو یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا پورا 12 صفحے کا ایک اسپیسیفک شکایت نامہ ہے, اور جو اس قسم کی شکایتیں ہیں بارز کی یا انسانی حقوق کی تنظیموں کی یا ہیومن رائٹس کمیشن کی, یہ ساری اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا نا. یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ ایک جانب تو کمپلیننٹس ہو گئے, لیکن دوسری جانب یہ کیسے معاملہ اس کو منطقی انجام تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ دوسری طرف دو جگہ پہ کم از کم آپ کو, بلکہ 3 جگہ پہ, ایک اٹارنی جنرل, ڈیفنس منسٹری اور اس خاص ادارے کو جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے, ان کے سربراہوں کو نوٹس کرنا پڑے گا. ان کو کہنا چاہیے یا کہنا پڑے گا. میرے خیال میں میں نہیں کہتا, میں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہا بینچ کو, مگر یہ کہنا چاہیے میرے خیال کے مطابق کہ وہ ایفیڈیوٹس فائل کریں, اس کا کاؤنٹر کریں اس کو, اور اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس ایفیڈیوٹ کے جو وہ فائل کریں گے, تو وہ اس بات کو نگیٹ کریں کلیئر ٹرمز میں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ججوں سے مزید اگر کوئی بیٹر سٹیٹمنٹ اگر چاہیے ہوگی اکیلے تو وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ فائل کریے, اور دین اس کا بھی جواب جو ہے ان سے لیا جا سکتا ہے اور پھر فردر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. کامریڈ مرتضیٰ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج ہی ایک بڑی امپورٹنٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے. حکومت نے جسٹس تصدق حسین جیلانی کو بنا دیا تھا کمیشن کا سربراہ, اور نوٹیفائی کر دیا تھا, TORs بنا دیے تھے. جسٹس جیلانی نے نہ صرف یہ کہ ریگریٹ کیا ہے, مطلب انہوں نے کہا, بلکہ انہوں نے کافی چارج شیٹ کیا ہے حکومت کے TOR کو, حکومت کے کنڈکٹ کو, اور حکومت کے اس پورے معاملے میں جس طرح سے وہ ڈیل کر رہی تھی, اور جس میں کہ انہوں نے ایگزیکٹو کو تو بری ذمہ قرار دے دیا تھا, اس کو بھی بڑا انہوں نے ایک طرح سے حکومت کو چارج شیٹ کیا. اور آج ہی یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک جانب سپریم کورٹ اس کو نوٹس لینے پر مجبور ہوئی, اور دوسری جانب جو ہے وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو حکومت کے نامزد کردہ کمیشن کے سربراہ تھے, انہوں نے بہت اس پہ سیریسلی اس کو آبجیکٹ بھی کیا ہے. دیکھیے اس کے 2 پہلو ذہن میں رکھیے. ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ حکومت نے ان سے کنسنٹ لی تھی, اور کنسنٹ لینے کے بعد ان کو نوٹیفائی کیا تھا, مگر اس کے بعد پریشر ایسا آیا یا حکومت نے ایسی حرکتیں کی اپنے جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو اس کا بنایا, جو اس کے بعد جو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایگزیکٹو انوالو نہیں ہے,
تو دین جو ہے وہ پریشر بھی شاید تصدق حسین گیلانی صاحب جیلانی صاحب وہ برداشت نہیں کر پائے. ان کے اپنے بیٹے نے ایون جو ہے نا وہ اس میں لکھ کے بھجوایا چیف جسٹس کو کہ یہ آپ جو ہے نا آپ سو موٹو لیجئے بجائے یہ کہ کمیشن جو ہے نا وہ اپائنٹ ہو. تو یہ وہ پریشر جو ہے وہ آواز جو ہے جو عوامی آواز سمجھ لیجئے یا اس لیگل فرٹرنٹی کی آواز سمجھ لیجئے, اس آواز نے اپنا کام یقیناً دکھایا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تصدق جیلانی صاحب دراصل اس پرسیپشن سے ناواقف تھے, لیکن جو انہوں نے اپنا جو خط لکھا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے شدید تنقید کی ہے حکومت کے اس پورے رویے کو. وہ خالی معذرت بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ شدید تنقید بھی کی ہے, جس سے حکومت کا کیس یقیناً بہت زیادہ کمزور ہوا ہے, بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. وہ گورننس بھی آپ دیکھ لیجئے باقی بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. جب سے حکومت آئی ہے وہ اسی طرح سے وہ معاملات ہیں. اس کے ایک منسٹری جو ہے نا وہ کئی دفعہ تبدیل ہو رہی ہے, ایک کمیٹی کئی دفعہ تبدیل ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ حکومت خود کنفیوز تھی, اور وہ جو ٹرمز آف ریفرنس ڈرافٹ کیے گئے تھے اس میں چالاکی دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. اور اسی طرح سے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں ڈینائل تھا ان کے پارٹ پہ, ایگزیکٹو کے پارٹ پہ, اس میں بھی چالاکی کی گئی تھی. تو جیلانی صاحب چونکہ ایک ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے, ایک عزت ہے, کوئی احترام ہے, ان کے لیے بھی اس کے علاوہ شاید کوئی چارہ نہ بچا ہوگا کہ وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر لیتے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود